السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج کا ویلاگ بھی اہم ہے موجودہ پاکستان کے حوالے سے۔ یاد ہوگا آپ کو کل میں نے اپنا جب ویلاگ کیا تھا تو میں نے کل کہا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ بنیادی طور پر پی ٹی آئی کی ایک موقف کی تو کیا کہتے ہیں کہ فتح تھی کہ اس میں انہوں نے پی ٹی آئی کی بات کو تسلیم کر لیا تھا کہ انتخاب غلط ہوا ہے، لیکن باقی فیصلہ جو ہے میں نے کہا وہ انہوں نے ادھورا چھوڑ دیا تھا، اور اس لیے چھوڑا تھا تاکہ سپریم کورٹ کا راستہ اس میں مداخلت کا ہو۔ یہ ایک طے شدہ چیز تھی جو وہاں سے چھوڑی گئی تھی، اور میں نے کل یہ بھی کہا تھا آپ کو کہ اس پہ سپریم کورٹ جو ہے ایکشن لے گی، اور یہ آپ یہاں پہ جب درخواست جائے گی تو سپریم کورٹ اس پہ ایکشن ضرور لے گی۔ کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ نہیں فیصل صاحب یہ آپ کا تجزیہ غلط ہے، اور مطلب یہ کوئی بہت نے کہا کہ یہ کنفیوز تجزیہ ہے کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ تو اب میں نے کیوں کہی تھی، میں نے آپ کو ایک بات بتا دی تھی کل، اگر میرے الفاظ پہ غور کیا ہو تو میں نے کہا تھا عدالتی سورسز۔ دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ صاف نظر آ جاتی ہیں۔ کل جو میں نے لفظ کہا تھا نا اس کے پیچھے ایک وجوہات تھی، اور اس کے بعد آج صبح بھی جب میں نے کل ویلاگ کیا تو ویلاگ پہ بھی کافی لوگوں کے کمنٹس تھے، اور آج صبح بھی مجھے 2-3 بلکہ ٹیلی فون آئے، انہوں نے کہا فیصل صاحب کل کی بات ہم آپ کی سمجھ نہیں سکے۔ تو میں نے صبح کہا تھا کہ جب میں نے آپ کو بتا دیا آپ سمجھ لیں کہ درخواست جو ہے جمع کرا دی گئی ہے، اور اس کو سپریم کورٹ جو ہے اس کو درخواست کو منظور کرے گی اور اس پہ نوٹس ہوگا۔ بہت سارے لوگوں نے کہا جو ٹویٹر پہ مجھے فالو کرتے ہیں، وہ سن رہے ہوں گے جو سنتے ہیں مجھے، سب نے کہا تھا کہ فیصل صاحب کچھ بھی نہیں ہوگا، سپریم کورٹ کوئی نوٹس نہیں لے گی، لیکن میں نے کہا تھا کہ نوٹس لے گی۔ اب میں سورس نہیں بتاتا آپ کو، لیکن میں نے کہا تھا کہ میں جب بات کرتا ہوں تو وہ ہوائی نہیں ہوتی، کہیں نہ کوئی صداقت ہوتی ہے۔ بہرحال الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ بات وہی آئی جو ہم نے کہی تھی، سپریم کورٹ کے لیے راستہ کھولا، سپریم کورٹ نے یہ معاملے کو اٹھایا، اور یہ معاملہ جو کل ہائی کورٹ کا تھا اس کو انہوں نے منسوخ کر دیا، اور اب وہ بات چلی گئی 22 کے اوپر۔ یعنی دوسرے الفاظ میں اگر دیکھا ہے تو پی ٹی آئی کو یہاں بھی فائدہ ہوا۔ میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ معاملات جو ہے نا آپ کو کہیں نہ کہیں درست ہوتے نظر آئیں گے، کیونکہ جو کچھ ہوا تھا اس میں اداروں کے اندر جو ہے نا کچھ معاملات تھوڑے سے گڑبڑ ہوئے ہیں۔ میں آپ کو اشارتاً کہتا ہوں کہ معاملات جو ہیں گڑبڑ ہوئے ہیں، اور کبھی یہ نہ سمجھا کریں کہ جب ایک شخص کی بات ہو تو وہ پورا ادارہ ہوتا ہے۔ اچھا اب آج کیا ہوا؟ آج ہوا یہ کہ سپریم کورٹ میں جو آپ نے دیکھا ہوگا خبروں میں آپ دیکھتے رہوں گے، آج کیونکہ خاص طور پہ فرائیڈے تھا، میں نے تو سپریم کورٹ میں بڑی اہم تھی تو میں نے خود آج تھوڑا سا بیٹھ کے کچھ خبریں بھی دیکھی آج پاکستان کی چینل پہ۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ حمزہ شہباز شریف کی خلابازیاں، انہوں نے پہلے کہا کہ جب پوچھا گیا آپ کو تو سنی لوگوں نے کہا کہ ہاں جناب مجھے منظور ہے، لیکن جب ان کو کہا گیا کہ آپ جناب چیف منسٹر آف پنجاب نہیں رہیں گے تو انہوں نے اس کو منع کر دیا۔ تو اس سے ظاہر یہ ہو رہا تھا کہ بات جو ظاہر ہوئی تھی کہ ان کی جو پوری جو مطلب انٹینشن ہے وہ کہیں نہ کہیں وزیر اعلیٰ رہنے کی ہے، اور جبکہ پی ٹی آئی کی جو انٹینشن تھی وہ یہ تھی کہ ان کو جو خدشہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے جو بحیثیت وزیر اعلیٰ رہ کر مطلب اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کریں۔ دیکھیے بنیادی طور پر جو میرا تجزیہ اس پہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ بہرحال بہتر فیصلہ تھا، لیکن جو میرا تجزیہ تھا جو میں شروع سے کہتا رہا ہوں، جو میرے ایڈوائس تھی وہ یہ تھی کہ بہتر یہ ہوتا سپریم کورٹ، اچھا فیصلہ یہ بھی ٹھیک ہے، کل کا فیصلہ تو کالعدم قرار دے دیا انہوں نے، ہمارا جو ہم جو بات کہی تھی الحمدللہ تجزیہ بھی صحیح ہوا اور ہماری خبر بھی صحیح ہوئی، لیکن میری خواہش کچھ اور تھی۔ میری خواہش کیا تھی؟ لیکن ضروری ہے کہ جو خواہش ہو تو پوری بھی ہو جائے۔ میری خواہش یہ تھی کہ سپریم کورٹ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ 16 نومبر کا جو گنتی ہوئی تھی نا، اس وقت آپ سب کو پتا ہے کہ 16 نومبر کے اندر جب گنتی ہوئی تھی تو وہ جو ہٹائے گئے تھے 20-25 لوگ جو کہ جن کو نااہل کیا گیا تھا، وہ اس وقت اس گنتی کا کہیں نہ کہیں اس کا حصہ تھے، لیکن جب وہ گنتی ہو گئی اور جیسے تیسے کر کے، اب بحث میں ہم نہیں جاتے، تھا تو کچھ بہت ہی ان کو روکا گیا تھا، پکڑا گیا تھا، بنیادی طور پر اس طرح نہیں ہوتی، لیکن جو بھی چلے ٹھیک ہے، عددی طور پر وہ معاملہ ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی جب کورٹ کا یہ فیصلہ کہا گیا کہ جناب وہ نااہل ہیں، تو نااہل ہونے کا مطلب یہ کہ پھر ان کی تو گنتی شمار نہیں ہوئی۔ جب ان کی گنتی شمار نہیں ہوئی تو اصولاً اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن جو تھا کہ ان کو جانا چاہیے تھا سیدھا دوبارہ ری پول کے اندر، جب دوبارہ جاتے تو یہ اب بولے تھے نا ری پول کی بات کہ بھائی ہم دوبارہ ری پول کریں گے کیونکہ ممبران تو ہمارے پاس ہے نہیں،
تو نتیجہ کیا ہوتا کہ پھر یہ ان کے لیے پرابلم ہوتی. یہی بات جو ہے اٹھانی چاہیے تھی بابر اعوان صاحب کو، لیکن اب بابر اعوان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے. گو کہ انہوں نے اپنی پلی میں یہ کہا تھا کہ یہ وزیر اعلیٰ نہیں ہے، لیکن بنیادی طور پر انہوں نے جو آج درخواست دی تھی اس درخواست کے اندر انہوں نے لکھا تھا کہ ہمیں وقت دیا جائے. وقت کے اوپر زیادہ زور تھا، لیکن اگر پہلے یہ کہا جاتا کہ جناب لاہور ہائی کورٹ نے ان کے طریقہ انتخاب کو غلط قرار دیا ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن طریقہ انتخاب بھی غلط ہے، اور لیکن اس انتخاب کو معطل کیا جائے کیونکہ 16 نومبر کے اندر جو تعداد تھی وہ بعد کے اندر کم ہو گئی ہے، تو لہٰذا ان کو رن آن پول کہا جائے، اس بنیاد کے اوپر ان کو منسوخ کیا جائے. اور یہ بات اگر ہوتی تھوڑی سی تو اچھا تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہی بات ہوئی جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس نے پوچھا کہ بابر اعوان صاحب سے کہ آپ اپنی درخواست دیکھیں، آپ کا موقف کیا، آپ نے درخواست میں کہیں یہ مینشن نہیں کیا ہے. لیکن بہرحال میں بابر اعوان کو نہیں کہتا غلطی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹائم اتنا کم تھا. آپ کو پتہ ہے کل کا یہ فیصلہ ایک ہی دن کے اندر ہی تھا، تو اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ فیصلہ جو ہے نا یہ اس کے اوپر حکم امتناعی آ جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا. اور میرے بھی کچھ اپنے سورسز نے جب یہ فیصلہ لاہور ہائی کورٹ سے آیا تھا تو اسی وقت میں نے آپ کو بتا بھی دیا تھا. بہرحال جو ہوا آپ نے دیکھا، لیکن اس میں تمام صورتحال میں یہ تھی کہ جو رد و بدل ہوتا رہا، بھاگ دوڑ ہوتی رہی، وقفے دیے گئے، وقفوں کے دوران بڑے ٹیلی فون بھی ہوئے. بابر اعوان صاحب نے عمران خان صاحب سے بات کی، وہاں سے کورٹ کے باہر سے جو ہے، اور لاہور جو رجسٹری تھی وہاں سے لندن بھی ٹیلی فون ہے، لندن بھی بات چیت ہوئی، اور جگہ بھی رابطے کیے گئے. نواز شریف صاحب سے بھی پوچھا گیا، بہت سارے لوگوں نے، ان کے وکلا وغیرہ نے، مطلب بہت مسلسل اتنے تیز رابطے تھے. نہ صرف ان لوگوں کے رابطے تھے بلکہ جو ہمارے مقننہ ہے، جو ہماری عدلیہ ہے، اس کے بھی کچھ اہم لوگوں نے کہیں نہ کہیں رابطے کیے تھے. اب میں فی الحال ان کی نہیں بتاؤں، اتنا بتاؤں آپ کو کہ رابطے کیے تھے. اب کن سے کیے تھے، کیا کیے تھے، وہ ابھی فی الحال چھوڑ دیں، لیکن ان کے بھی رابطے تھے. وقفے کے دوران صرف ان کو ٹائم نہیں دیا گیا تھا بلکہ خود وقفہ خود اپنے لیے بھی تھا. بہرحال اب یہ آپ نے دیکھ لیا جو صورتحال ہوئی، میں نے آپ کو ساری صورتحال بتا دی. اب یہ ہے کہ 22 تاریخ تک دیکھیے، اور یہ بات بہت اچھی تھی، اور میں سمجھتا ہوں میرا اس پہ بھی تجزیہ بڑھا ہے کہ جو کورٹ نے ایک بات کہی کہ ان کے مطلب اختیارات محدود ہوں گے، مطلب جس طرح اس کو بند کر دو، اس کو بند کر دو، جس طریقے سے پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے کر رہی تھی، اور جو کہ حمزہ شہباز کا جو طریقہ کار تھا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ واقعی درست نہیں تھا. اور اس کو میرے نزدیک اگر آپ میرے تجزیہ اگر آپ پوچھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسے عمران خان کی یہاں بھی فتح قرار دیتا ہوں. کل ایک تو انہوں نے انتخاب کا طریقہ کار کو لاہور ہائی کورٹ نے غلط قرار دیا، دوسرا آج جو ان کی پلی تھی کہ وقت درست نہیں ہے اور یہ طریقہ کار بھی درست نہیں ہے. چلیں ادھوری سے ہی، مطلب جو ان کی پلی تھی اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. مطلب الحمدللہ یہاں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں تحریک انصاف کو نظر آ رہا ہے، جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا، جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کہیں نہ کہیں آپ کو اپنے فیصلے کرتے نظر آ رہی ہے. اچھا، اب ایک طرف تو یہ صورتحال چل رہی ہے. اب دیکھیں یہ عدلیہ کا معاملہ ہے، ابھی آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ جو 63A کا جو فیصلہ آنا ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں، اور کل بھی میں نے یہ بات کہی تھی اور آج بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر موجودہ سیٹ اپ کو جھٹکا لگے گا تو یہ مرکز سے لگے گا، صوبائی سے کہیں نہیں لگے گا. اب وہ کسی صورت میں بھی ہوگا، مطلب جھٹکا اس کو مرکز سے لگنا ہے، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں ایک بات ہے کہ پنجاب بڑا صوبہ ہے، ایک کنسیپٹ بیٹھ گیا ہے لوگوں کے کہ جو پنجاب ہی سب کچھ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پنجاب بڑا صوبہ ہے، ایک ویلیو ہے، لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو پنجاب کی صورتحال ہے وہ سب کو پتہ ہے. تو مرکز میں اگر حکومت جاتی ہے، مرکز کے اندر حالات اگر خراب ہوتے ہیں، جو کہ کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں، یہ مطلب یہ آج فیصلہ تو ہو گیا، ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کے لحاظ سے تو یہ فیصلہ درست ہے، لیکن ملک اور قوم کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ یہ معاملہ ابھی بھی درست نہیں. جیسا کہ چیف جسٹس نے کہا تھا کہ بھئی ایک ہفتے تک یا 10 دن تک اگر یہ کس طریقے سے پنجاب کی اسمبلی چلے گی تو پھر محترم چیف جسٹس کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کتنے عرصے سے صرف معاملہ پنجاب کا نہیں ہے، پورے ملک کا ہے. یہاں پر پورا ملک اس وقت داؤ پہ لگا ہوا ہے، حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، IMF کا کوئی معاملہ آپ سے کوئی نہیں ہو رہا، کوئی انٹرنیشنل فورمز پہ آپ سے بات نہیں کی جا رہی. یہ ساری صورتحال بھی دیکھنی چاہیے تھی. بہرحال جو لب لباب ہے وہ یہ ہے خلاصہ کہ فیصلہ بہرحال پی ٹی آئی کے لحاظ سے اچھا ہے، لیکن جو ملک کو اس وقت بحران درپیش ہیں اس بحران کی طرف ابھی بھی کہیں توجہ نہیں جا رہی ہے. وہ بحران کی طرف اگر تو توجہ دے رہے ہیں تو وہ عمران خان ہی ہیں، جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پر جسے کہتے ہیں فیئر الیکشن ہونے چاہیے، فریش الیکشن ہونے چاہیے. لیکن کیا
दूसरी तरफ जो है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, क्या वो इस पर राज़ी है? वो इस पर राज़ी नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अंदरून खाना वो अभी भी शरारतें कर रहे हैं, FIRs भी काटी जा रही हैं वो खामोशी के साथ, और पसे पर्दा जो है जिसे कहते हैं चिलमनों के पीछे कुछ लोग ऐसे हैं मैं जिनके मतलब बुनियादी तौर पर तो वो मीडिया पर आकर कह देते हैं कि नहीं जी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन पसे पर्दा वो मुतहरिक हैं, चीज़ें जमा की जा रही हैं। इमरान खान के जो करीबी जो हायर उनके लोग हैं उनको मतलब किसी को धमकाया भी जा रहा है, किसी को कुछ भी किया जा रहा है, अजीब ही सूरत हाल है। लेकिन यहाँ एक बात मैं आपको और बता दूँ, ये भी मेरी खबर है, अल्लाह करे कि ना हो, गलत हो जाए, लेकिन ये कन्फर्म खबर है कि कुछ लोगों को इन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है तैयार किया है बतौर एक किसे कहते हैं ना कि सुल्तानी गवाह तैयार किया है। लेकिन जो लोग वो तैयार नहीं होंगे, उनके कुछ बयानात भी हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है, लोगों को जाहिर किया जा रहा है कि इमरान खान के हवाले से कुछ लोग जो हैं या कोई शख्सियात, कोई भी XYZ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, उनको तैयार कर लिया गया है और वो तैयार हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई बयान देने के लिए। लेकिन उसी दौरान खुद जो है किसी भी एक ऐसी शख्सियत को जो कि इमरान खान के गिर्द या इमरान खान के हवाले से कोई बात करना चाहती है, उसको खुद भी मंजर से ये हटा देंगे, ये खुद ही हटा देंगे, और इसका इल्ज़ाम जो है वो इमरान खान पर डाला जा सकता है कि इनको ख़तरा था कि ये शख्स या शख्सियत जो भी XYZ इमरान के हवाले से मतलब एक गवाही दे सकते थे या एक सुल्तानी गवाह बन सकते थे या विटनेस दे सकते थे, इनके पास कुछ प्रूफ थे, इनको जो है अचानक कुछ हो गया और ये इसके अंदर इमरान खान का या PTI का हाथ है। इस किस्म की भी बातें चल रही हैं अभी। ये मतलब मैं फ़िलहाल आपको बस इतना बता के होशियार कर दिया, और ये बात इमरान खान के भी इल्म में है, इसीलिए गालिबन इमरान खान ने ये बात कही है कि मेरे लोगों को ब्लैकमेल भी किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो बिल्कुल ऐसा है, लेकिन जो बात मैं कह रहा हूँ ये तरीक़ेकार सब गलत है। हमेशा से मैं कहता रहा हूँ कि ये तरीक़ेकार गलत है, इस तरह जो है मामलात नहीं चलते। न्यूट्रल्स जो हैं हमारे माशाल्लाह जो फ़ौजी हैं उनको अब अच्छा नाम दे दिया न्यूट्रल्स, वो न्यूट्रल्स रहें, लेकिन इतना भी न्यूट्रल्स ना रहें। मैंने आपसे कहा था ये बात कि न्यूट्रल्स जो है जुलाई के अंदर न्यूट्रल्स नहीं रहेंगे, लेकिन जिस तरफ हालात जा रहे हैं उस वक्त इस दौरान भी अगर ये फ़ैसला किया गया है कि हमने जुलाई में ही फ़ैसले लेने हैं तो, और जुलाई के अंदर मतलब मिड ऑफ द 20s के बाद हमने जाके फ़ैसले करने, तो इसका मतलब पीछे भी नज़र रखी जाए, ये ना हो कि 2 जुलाई या 3 जुलाई यानी 10 जुलाई या 15 जुलाई से पहले ही कोई जो है ना फॉल्स फ्लैग हो जाए और खुदा न खास्ता कोई हालात ऐसे ख़राब हो जाए या कोई बड़ा वाक़या हो जाए, सियासी तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, अंदरूनी मुल्क कि किसी शख्सियत को मंजर से हटा दी जाए, इस पर भी नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है। इमरान खान को लोग मजबूर कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं कुछ लोग, और कुछ हुकूमत भी प्रोवोक कर रही है। आपने देखा कि कल इमरान खान ने आस्ते आस्ते लोगों के कुछ नाम भी लेने शुरू कर दिए। ये मैं समझता हूँ कि उनको मजबूर किया जा रहा है, जो कि गलत तरीक़ेकार है। यही बात मैं कह रहा हूँ कि न्यूट्रल्स इस वक्त कौम का और 20-25 करोड़ आवाम के मिजाज को समझें, उनका मिजाज क्या है। मतलब मुझे तो ये महसूस हो रहा है कि इस तरह अगर न्यूट्रल रहे, मतलब ये कहा जा रहा है कि ना 15 जुलाई के बाद, मैंने जैसे आपसे कहा था कि मेरे पास खबर है कि जुलाई के 15-16 जुलाई के बाद ये मामला तब्दील होगा, बड़े फैसले हो जाएंगे, तो उससे पहले क्या छूट होगी न्यूट्रल्स की जानिब से कि तमाम जो गुस्सा जो है आवाम का जो इस वक्त हुकूमत की जानिब है, उसका रुख जो है न्यूट्रल्स अपनी तरफ कर ले। कोई भी समझदार इस्टेब्लिशमेंट जो है ना दुनिया की किसी मुल्क की, छोटे से छोटा मुल्क भी ना हो, उसकी इस्टेब्लिशमेंट भी ऐसे काम नहीं करती कि जिसकी वजह से उसकी आवाम का जो है रुख वो इनकी तरफ हो जाए। अब आप ये देखिए कि महंगाई किस कदर बढ़ती जा रही है, महंगाई किस कदर बढ़ रही है, महंगाई हुकूमत बढ़ा रही है, IMF आपके साथ मुसलसल धोखा कर रहा है, अमेरिका आपके साथ धोखा कर रहा है। अमेरिका IMF को कह रहा है आप IMF की शर्तें मानते जा रहे हैं, आप अलहदा होते जा रहे हैं, ब्रिक्स में आप कोई नहीं पूछ रहा। पाकिस्तान की कंपनियों पर, कल मैंने बताया पाकिस्तान की कंपनियों पर पाबंदियां लग रही हैं, कोई भी चीज़, सिर्फ बातों की हद तक तो अमेरिका बहुत कुछ कर रहा है आपके साथ, समझ गए। और हुकूमत है जो अमेरिका की लाइवी हुकूमत है वो आवाम को झंझोड़ रही है। कल भी उन्होंने पेट्रोल बढ़ा दिया, यानी लोगों की सूरत हाल ये हो गई है कि लोग इस वक्त जो हैं खुदकशियों पे की तरफ राग़िब हो रहे हैं, लोग मारने के ऊपर तुल रहे हैं। और न्यूट्रल्स जो है अभी तक इस अगर हुकूमत की सरपरस्ती करेंगे तो मुझे आप ये बताइए कि गुस्सा किधर आएगा। गुस्सा तो बुनियादी तौर पर आना चाहिए लोगों को हुकूमत की तरफ। महंगाई ला रही है लोगों पर हुकूमत,
لوگوں کی جیب سے پیسہ نکال رہی ہے حکومت امریکہ کے کہنے پہ، لیکن آپ دیکھیں نا کہ سوشل میڈیا پہ ہر جگہ غصہ کس کے خلاف نکل رہا ہے؟ غصہ نکل رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف۔ یہی بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، یہی بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور میں نے کہا بھی ہے ہمارے جو دوست ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کہ آپ اس کو اب اتنا ڈیلے نہ کریں، حالات خراب ہو رہے ہیں۔ کل رات جس طرح انہوں نے رات کو پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں، اس سے جو کچھ ہوا ہے اس سے بہت زیادہ معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اور عمران خان ویسے ہی اوبیسلی کل آپ کو پتہ ہے عمران خان نے ویسے بھی کال دے رکھی ہے، تو اس صورتحال کے اندر حالات پہ جو ہے نیوٹرلز جن کو کہتے ہیں یا ہمارے فوجی ہیں جو بھی ہیں، ہمارے ظاہر ہے پاکستان کے ایک اہم ستون ہے دفاع جو ہوتا ہے، تو اور جب وہ ہمیشہ طاقت کا کردار، سب کو پتہ ہے کہ طاقت کا کردار ہے، وہ ہمیشہ کردار ادا کرتے ہیں، تو اس صورتحال کے اندر جو میں آپ سے بتا رہا ہوں اس قسم کی جو ہے مطلب کیا کہتے ہیں اس کو لاپرواہی بہت زیادہ خطرناک ہوگی۔ اور میں پھر یہ دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ چیز دیکھ رہا ہوں کہ عوام کے غصے کا رخ جو ہے وہ حکومت کے بجائے جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہو رہا ہے، یہ بہت غلط ہے، یہ بہت خطرناک ہے اور بہت الارمنگ سچویشن ہے۔ تو اب چھوڑ دیں، اب عدلیہ کا جو معاملہ ہے آپ نے دیکھ لیا، کورٹ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ، سپریم کورٹ سے ہائی کورٹ، اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ علی حیدر سے محمد علی اور محمد علی سے اصلاح الدین، یہ اب جو ہے نا معاملہ یہ پنگ پونگ جو ہے نا اب یہ نہیں چل سکتا، کیونکہ یہ تمام جو صورت اب سے نہیں چل رہی ہے، 3 مہینے سے چل رہی ہے، اور ملک جو ہے نیچے جا رہا ہے اور لوگوں کی جو نا برداشت وہ ختم ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا کل کا عمران خان کا جلسہ بھی بہت اہم ہے، اور میں اب بتا دوں آپ کو، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے عمران خان کو بھی بہت ساری چیزیں پتہ لگ گئی ہیں، تو عمران خان نے بھی کھل کر کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے پھر وہ نام لیں گے، بہت سارے معاملات ہوں گے، تو باتیں جو ہے نا مزید خراب ہوں گی، اور عوام جو ہے اور مزید جو ہے نا عوام کے اندر اشتعال بڑھے گا۔ لہٰذا بہتر تو یہ ہے کہ فیصلے جو ہیں 15-16 جولائی سے پہلے اگر کیے جائیں تو زیادہ اچھا ہے۔ جو کورٹ کے فیصلوں کی بات نہیں کر رہا میں، کسی اور جو نیوٹرلز وغیرہ جو سوچ کر بیٹھیں وہ جولائی کے اینڈ تک نہ جائیں، بلکہ کوشش کریں کہ جلدی ہو جائے، تو اس صورتحال پر توجہ دیں۔ دوسرا یہ کہ G20 کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا، میں نے ایک انٹرویو بھی آیا ہے میرے غیر ملکی پر اخبارات میں بھی آیا ہے، بھارت نے جو G20 کا اجلاس بلایا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت غلط ہے، کیونکہ G20 ایک اقتصادی عالمی فورم ہے، اور بھارت جو ہے اس کا سیاسی فائدہ لینا چاہتا ہے، وہاں لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ ہمارا مطلب پیسفل علاقہ ہے اور لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ یہ بہت غلط ہے، کیونکہ بنیادی طور پر یونائٹڈ نیشن کے اندر جو ہے نا کشمیر کا جو ہے ایشو ہے، اور وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، تو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے اندر اتنے بڑے عالمی فورم کا اجلاس بلانا ویسے بھی سیکورٹی رسک بھی اور سفارتی طریقے سے بھی غلط ہے۔ تو یہ بھارت جو ہے کوششیں کر رہا ہے کہ جناب وہ سارے معاملات کو جو ہے دنیا میں، جب تک پاکستان پھنسا ہوا ہے، یعنی اب دیکھیں جب تک پاکستان اندر پھنسا ہوا ہے وہ اپنے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اچھا، دوسری طرف ایک یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف باہر بھی جو کانسپریسی چل رہی ہے وہ اسٹل چل رہی ہے۔ افغانستان کے اندر وہ ایک لویا جرگہ ہو رہا تھا بہت بڑا، جس میں تمام ان کے بڑے کیا کہتے ہیں جید علماء اور سارے لوگ تھے جو پاکستان کے حوالے سے سارے معاملات کے اوپر وہ کر رہے تھے۔ اس کے اوپر بھی اٹیک کرنے کا حملہ تھا، اٹیک کرنے کا ایک پلان تھا، یعنی حملے کا پلان تھا اس کے اوپر، اور اس پلان کا بھی پتہ لگ گیا الحمدللہ۔ وہ اب ہونا یہ تھا، خدا نہ خواستہ اگر ہو جاتا تو اس کا الزام بھی پاکستان پہ ڈالنا تھا، اور اس حوالے سے وہاں پہ جو داعش موجود ہے اس کو متحرک کیا گیا ہے، اور داعش کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر وہ حملے کریں اور افغان کے جو انفراسٹرکچرز ہیں اس کو وہ نقصان پہنچائیں، اور سارا کھاتے میں کس کے ڈالا جائے گا؟ پاکستان کے۔ اور یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ امریکہ نے آلریڈی وہاں پہ داعش کو لانچ کیا ہوا ہے افغانستان کے اندر، اور مزید وہ لانچ کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال، یہ بھی پاکستان کے اداروں کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب باہر صورتحال پاکستان کے اتنی خلاف ہو رہی ہے، امریکہ کی صورتحال، امریکہ سے کچھ نہیں ملا، اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ، میں ایک بات ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سوچ لے کے پاکستان کو کیا ملا ہے، امریکہ کی بات مان کے اسٹیبلشمنٹ کو یا اس حکومت کو چھوڑ دیں۔ یہ تو خیر آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو ہیں ایجنٹ، یہ تو پیڈ ہے، ان کو تو پیسہ ملتے ہیں۔ بنیادی طور پر جو طاقت کا جو سرچشمہ ہے نا وہ ہماری افواج ہے، کھل کے میں بات کروں تو ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ اب یہ پاکستان کو انہوں نے ایک سینکنگ شپ جو ہے نا بنا دیا ہے، یعنی پاکستان جو ہے اس وقت ڈوب رہا ہے، اور ڈوبتے ہوئے پاکستان کے اندر اس قسم کی باتیں کرنا، مطلب یہ ایسا ہی بات ہے جس قسم کی بات کر رہے ہیں کہ دیکھ لو، صحیح کر لو، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی جسے کہتے ہیں نا ویسل اگر ڈوب رہا ہو، ڈوبتے ہوئے ویسل جو آپ دیکھیں گے بالکل آدھے سے زیادہ ڈوب گیا، اور کپتان یہ کہ جناب انجن سٹارٹ کریں تو شاید نکل جائے۔ تو یہ اس قسم کی باتیں کرنا جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو بار بار میں نے اپنے تجزیے میں کہہ رہا ہوں کہ فوج جو ہے ارباب اختیار ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ میرے دیکھتے بھی، مجھے پتہ ہے، انہوں نے بتایا، تو وہ اس تمام چیزوں کو غور کریں۔ دوسرا ایک بات یہ ہے کہ
روس نے برطانوی سفیر کو بلا لیا اور بلا کے بڑا احتجاج کیا ہے. روس نے کہا ہے کہ جناب آپ نے کیونکہ بورس جانسن نے کہا تھا برطانوی وزیر اعظم نے روس صدر ولادیمیر پیوتن کو عورت کہا. انہوں نے کہا یہ عورت ہے, اگر عورت ہوتی تو یہ حرکتیں نہ کرتی. تو بہرحال اس کے اوپر انہوں نے بہت برا منایا ہے. اور دوسری جانب یہ ہے کہ یوکرائن روس معاملہ اسٹل بالکل چل رہا ہے, اور روس جو ہے یوکرائن کے اوپر تقریباً جہاں تک اس کے اہداف تھے اس نے حاصل کر لیے, اور نیٹو کی طرف جو ہے معاملہ چل رہا ہے. اور آپ کو بتا دیا تھا کل فن لینڈ اور سویڈن کے حوالے سے بھی فیصلہ ہو چکا ہے, لیکن انہوں نے کہہ دیا تھا کہ آپ ضرور جائیں, لیکن اگر آپ نے وہاں پہ آرسنلز نیٹو کی اگر آپ نے ڈپلوائے کیے تو پھر معاملہ جو ہے خراب ہو جائے گا. تو دیکھیں یہ دنیا کی صورتحال تھی, پاکستان کی صورتحال جج آپ نے دیکھ لی, سپریم کورٹ سے ہائی کورٹ اور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ, اور پھر گیند اٹھا کے دوبارہ پی ٹی آئی کے کورٹ. تو اب آج کے لیے اتنا ہی, کل انشاءاللہ جو بھی صورتحال ہوتی ہے اپنا تجزیہ لے کے حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹل نیکسٹ, اللہ حافظ.